نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اے اللہ ہمارے علم میں اضافہ عطا فرما۔ عزیز طلبہ و طالبات، میری طرف سے آپ سب کو السلام علیکم۔ آج جس موضوع کا میں نے انتخاب کیا ہے، ایک تو جو تلخیصی نصاب ہے اسلامیات کا، کنڈینس سلیبس ہے، کنٹینٹ جو آج بتایا جائے گا۔ اس کے علاوہ سورہ انفال کا رکوع نمبر 9 اور 10، اس کے مختصر سوالات اور احادیث مبارکہ وہ پڑھی جائیں گی۔ عزیز طلبہ و طالبات، جیسے کہ آپ کے علم میں ہے کہ سلیبس ریڈیوس ہوا ہے۔ آپ کی بک میں 3 صورتیں ہیں، سورہ انفال، سورہ احزاب، سورہ ممتحنہ۔ بورڈ میں جو کوشچن نمبر 1 ہے MCQs کا ہوتا ہے، اور قرآن سے متعلق کوشچن نمبر 2 جو ہے قرآنی آیات اور احادیث سے متعلق ہیں۔ تو آپ کی بک میں جو 3 صورتیں ہیں ان میں سے صرف سورہ انفال آ رہی ہے۔ حصہ اول جو ہے قرآن مجید سے ہے، با محاورہ ترجمہ لکھنا ہے اس میں۔ سورہ انفال یہ الجزء الاول من حد الحدیث من حد القرآن کریم، 10 رکوع ہیں اس میں۔ پہلے رکوع میں 1 سے 10 آیات، دوسرے رکوع میں 11 سے 19 تک آیات، ایسے تیسرے رکوع میں 20 سے 28 تک آیات۔ آپ کے 10 رکوع میں یہ تمام آیات ہیں، آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 75 تک، اور ان کو 3 میں شامل کیا گیا ہے۔ الدرس الاول پہلا سبق، الدرس اول اور الدرس الاول الف بے جیم۔ الدرس الاول کے جو ہے الف بے جیم 3 ہیں۔ ایسے ہی الدرس الثانی، الدرس الثانی کے 4 جو ہے نا الف بے جیم اور دال، 4 اجزاء ہیں۔ الدرس الثالث تیسرا درس، تیسرا سبق، اس میں بھی الف بے اور جیم، اول کی بھی 3 ہیں، ثالث تیسرے کی بھی 3 ہیں 6، اور ثانی کے دوسرے کے 4 ہیں۔ ایسے 10 عنوانات ہیں جس میں 10 رکوع ہیں، اور اس میں آخر میں ہر رکوع کے آخر میں جو التمارین مشقی سوالات آتے ہیں، قرآنی آیات اور احادیث، قرآنی آیات اور مختصر سوالات، وہی بورڈ کے پیپر میں آئیں گے۔ اس کے بعد حصہ بے جو ہے وہ احادیث مبارکہ سے متعلق ہے۔ اس مرتبہ صرف 10 احادیث مبارکہ آ رہی ہیں، اس میں عربی متن کے ساتھ عربی متن آئے گا، ترجمہ اور تشریح کرنی ہے۔ ترجمہ اور تشریح 9th والوں نے وہ تو احادیث کی تشریح یاد کرنی ہے، لیکن میٹرک والوں نے احادیث کی تشریح یاد نہیں کرنی۔ ان کا جو سوال نمبر 1 ہے وہ سورہ انفال اور احادیث ان دونوں کو ملا کر ایک سوال آئے گا۔ احادیث کون کون سی ہیں؟ حدیث نمبر 1، افضل الاعمال لا الہ الا اللہ و افضل الدعاء الاستغفار، سب سے بہتر عمل لا الہ الا اللہ ہے، اور سب سے فضیلت والا عمل، سب سے بہترین دعا استغفار ہے۔ حدیث نمبر 2، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ حدیث نمبر 4، من صلی علی مرۃ فتح اللہ لہ بابا من العافیہ، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھا
اللہ تعالیٰ نے اس پر عافیت کا دروازہ کھول دیا۔ حدیث نمبر 6 ہے، من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل ایمانا، جس نے اللہ کے لیے محبت کی، اللہ کے لیے بغض رکھا، اللہ کے لیے عطا کیا، اللہ کے لیے روکا، فقد استکمل ایمانا، تو اس کا ایمان مکمل ہوا، اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا۔ اس کے بعد حدیث نمبر 7 ہے، حدیث نمبر 1، 10 احادیث، 20 احادیث میں سے 10 احادیث آئیں گی۔ حدیث نمبر 1 ہے، افضل الاعمال لا الہ الا اللہ وافضل الدعاء الاستغفار۔ حدیث نمبر 2، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم ومسلمۃ۔ حدیث نمبر 4، من صلی علی مرۃ فتح اللہ لہ بابا من العافیہ، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجا اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے عافیت کا ایک دروازہ کھول دیا۔ حدیث نمبر 6، من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل ایمانا، جس نے اللہ کے لیے محبت کی، اللہ کے لیے بغض رکھا، اللہ کے لیے عطا کیا، اللہ کے لیے روکا، اس نے دین مکمل کر لیا۔ نمبر 7 ہے، لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا، وہ ہم میں سے نہیں جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور ہمارے بڑوں کا احترام نہ کرے۔ اس کے بعد حدیث نمبر 8، الراشی والمرتشی فی النار، رشوت دینے والا، رشوت لینے والا دونوں آگ میں ہیں۔ اس کے بعد حدیث نمبر 10، ان اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا، یقیناً مومنوں میں سے کامل ترین ایمان والا وہ ہے جو ان میں اخلاق کے لحاظ سے سب سے اچھا ہے۔ حدیث نمبر 11، الصلاۃ عماد الدین ومن اقامها فقد اقام الدین ومن هدمها فقد هدم الدین، نماز دین کا ستون ہے، جس نے اسے قائم کیا اس نے گویا دین کو قائم کیا، اور جس نے اسے ڈھا دیا اس نے گویا دین کو ڈھا دیا۔ اس کے بعد حدیث نمبر 19 ہے، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم سب کے سب نیکبان ہو اور تم سے اپنی رعیت کے بارے میں پوچھ ہوگی۔ تم میں سے ہر ایک نیکبان ہے اور تم میں سے ہر ایک اپنی رعیت کے بارے میں جواب دہ ہے۔ اس کے بعد خیر الناس من ينفع الناس، لوگوں میں اچھا وہ ہے جو لوگوں کو فائدہ پہنچائے۔ یہ قرآنی آیات اور احادیث ہوئیں۔ اس کے بعد حصہ جیم، حصہ جیم میں یہ ہے موضوعاتی مطالعہ، لانگ کوشچن آنسر۔ 3 جو ہے آپ کے ویسے اسلامیات میں اگر دیکھیں 8 چیپٹر ہیں لانگ کے، لیکن شروع کے جو 3 ہیں قرآن مجید کا تعارف، حفاظت اور فضائل، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و اطاعت، اور علم کی فرضیت و فضیلت، یہ تمام چیزیں آپ کے اسلامیات میں ہیں۔ اور یہ ہدایات برائے اساتذہ کرام، یہ اساتذہ کے لیے کچھ اصول بتائے گئے ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ ریڈیوس سلیبس آپ کو سمجھ میں آ چکا ہوگا۔ اس کے بعد ہم کوشچن نمبر 19 اور رکوع نمبر 9، رکوع نمبر 8 تک ہم پڑھ چکے ہیں، اور آج ہم پڑھیں گے
رکوع نمبر 9، اس میں صرف ایک ہی کوشچن ہے، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جہاد پر ابھارنے کے لیے کیا ترغیب دی؟ سوال یہ ہے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جہاد پر ابھارنے کے لیے کیا ترغیب دی؟ سورۃ انفال کی آیت نمبر 65 میں اور 66 میں فرمایا گیا ہے یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حرض المؤمنین علی القتال، کہ مومنوں کو قتال کے لیے، جہاد کے لیے ترغیب دو، تیار کرو۔ ان یکم منکم 20 صابرون یغلبوا 200، ہاں اگر وہ 20 ثابت قدم ہیں تو وہ 200 پر غالب رہیں گے۔ 200 پر، اگر 20 مسلمان ہیں اور 200 کافر ہیں تو یہ 200 پر غالب رہیں گے۔ اس کے بعد ہے وَإِن يَكُن مِّنكُم مِّائَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ، اگر مسلمان 100 ہیں تو وہ 1000 پر غالب رہیں گے، لیکن 100 اور وہ 1000۔ لیکن فرمایا جا رہا ہے الآن خفف اللہ عنکم، اب خدا نے جو تم پر خفیف، ہلکا، بوجھ ہلکا کر دیا۔ وعلم ان فیکم ضعفا، اور معلوم کر لیا کہ تم میں کسی قدر کمزوری ہے، اب آسانی کر دی۔ وَإِن يَكُن مِّنكُم مِّائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا 200، اگر مسلمان 100 ہیں تو وہ 200 پر غالب ہوں گے، پہلے 100 اور 1000 کفار، اب آسانی کر دی۔ 100 مسلمان اور کفار جو ہے وہ 200 ہیں، ڈبل کر دیا۔ وَإِن يَكُن مِّنكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا 2000 بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ، اور اگر مسلمان جو ہیں وہ اگر 1000 ہیں اور کافر جو ہیں وہ 2000 ہیں تو وہ اس پر جو ہے نا غالب رہیں گے، اور خدا ثابت قدم رہنے والوں کا مددگار ہے۔ تو اس پر اپنے ثابت قدم رہنا ہے۔ مثال کے طور پر وہ 2000 ہیں اور مسلمان وہ 1000 سے بھی کم ہیں، اگر وہ لڑنے کی ہمت نہیں ہے تو اب جو ہے تھوڑی سی آسانی فرمائی گئی ہے۔ اس میں سورۃ انفال آیت نمبر 65 اور 66 میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جہاد پر ابھارنے کے لیے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ مومنوں کو جہاد کے لیے ترغیب دیں اور کافروں کے خلاف لڑنے کے لیے ابھاریں، اور انہیں آگاہ کر دیں کہ اگر تم 20 آدمی ہوگے اور صبر کرنے والے ہوں گے تو وہ 200 کفار پر غالب پالو گے، اور اسی طرح اگر تم میں سے 100 کا مقابلہ 1000 سے ہو تب بھی اللہ تعالیٰ تمہیں فتح و نصرت عطا کرے گا۔ لہذا جب انہیں یعنی مسلمانوں کو اس بات کا احساس ہوگا تو وہ جہاد کے لیے زیادہ سے زیادہ شوق کریں گے اور لڑائی کے لیے آمادہ ہو جائیں گے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جہاد پر ابھارنے کی ترغیب دی۔ اس کے بعد کوشچن نمبر 20 میں یہ ہے جو کہ آپ کے رکوع نمبر 10 التمرین پیج نمبر 44، اللہ تعالیٰ نے سورہ انفال میں بدر کے قیدیوں کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا؟ بدر کے قیدیوں کے بارے میں، اس کے بارے میں جو ہے نا 2013 میں آ چکا ہے، کیونکہ بدر کے جو قیدی تھے وہ 2 قسم کے تھے، ایک وہ جو تو کافر تھے اور دوسرے جو تھے جن کے دل جو ہے نور ایمان سے منور ہو چکے تھے، مگر وہ کسی مجبوری کی وجہ سے آئے ہوئے تھے لڑنے کے لیے، تو ان کے بارے میں جو ہے اللہ رب العزت فرما رہے ہیں سورۃ انفال کی ان آیت میں، آیت نمبر 70 میں، جو کہ یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قل فرما دیجئے لمن فی ایدیکم من الاسری، جو قیدیوں میں سے آپ نے گرفتار کیے ہیں، آپ کے ہاتھ میں ہیں، ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا، اگر اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں میں
کوئی نیکی معلوم کی، یؤتکم خیرا مما اخذ منکم، تو جو مال تم سے چھن گیا ہے اس سے بہتر تمہیں عنایت فرمائے گا، ویغفر لکم، اور تمہارے گناہ بھی معاف کر دے گا، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اس کے بعد اس میں جو فرمایا جا رہا ہے کہ جو قیدی آپ کی گرفت میں ہیں ان کو کہیں کہ وہ فدیہ دیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں میں بھلائی معلوم کی تو تم کو اس فدیے کا بہتر بدلہ دے دیا جائے گا۔ یعنی جب ان سے کہا گیا بھائی آپ کو بھی فدیہ دینا ہے تو انہوں نے کہا کہ بھائی ہم تو مسلمان ہو چکے ہیں، تو فرمایا گیا کہ نہیں، آپ فدیہ دیں۔ ہاں، اگر بعد میں معلوم ہو جائے کہ آپ واقعی پکے مسلمان ہو چکے ہیں، آپ نے اسلام قبول کر لیا ہے، تو وہ فدیہ جو ہے اس کا بہتر طریقے سے آپ کو واپسی کر دیا جائے گا، وہ اللہ پاک آپ کو دے دیں گے۔ یعنی تم اسلام قبول کر لو گے تو تم کو تمہارے اس فدیے کا بھی بدلہ دے دیا جائے گا، اور اس بہتر بدلے سے دنیا اور آخرت کی بھلائی بھی حاصل ہوگی۔ اور اگر تم اسلام قبول کر لو گے تمہاری بخشش بھی ہو جائے گی۔ اور اگر خیانت کرتے ہوئے دھوکہ دیا کہ بھائی ہم تو مسلمان ہو چکے ہیں اور ہمارا دل جو ہے وہ تو منور ہو چکا ہے، اگر آپ اس وجہ سے دھوکہ دے رہے ہو تو پھر یاد رکھو کہ تم کفار نے پہلے بھی دھوکہ دیا ہے، اور اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے تمہیں ہماری قید میں دے دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو سب کچھ معلوم ہے، اس لیے تم فدیہ دے کر رہائی حاصل کر سکتے ہو۔ وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ، اگر یہ لوگ تم سے دغا کریں گے، فقط خان اللہ، پہلے بھی وہ خیانت کر چکے ہیں، من قبل، اس سے پہلے، فَأَمْكَنَ بِهِ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ، تو اس نے ان کو تمہارے قبضے میں کر دیا، واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ علیم ہے اور حکیم حکمت والا ہے۔ اس کے بعد اگلا جو سوال ہے اس کا، اور سورۃ انفال کا آخری سوال ہے۔ سورۃ انفال میں اللہ تعالیٰ نے ہجرت اور نصرت کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا کہ حقیقی مومن کون ہے، اس میں بتایا جا رہا ہے کہ حقیقی مومن کون ہے ہجرت اور نصرت کے بارے میں۔ اس میں کچھ باتیں ہیں، ایک تو مہاجرین کے بارے میں بتایا، انصار کے بارے میں بتایا۔ مہاجرین تو وہ ہے جنہوں نے جو نا کسی وجہ سے ہجرت کی۔ اچھا، ایک تو مہاجرین ہیں جنہوں نے ہجرت کی ہے، ایک تو انصار ہیں جنہوں نے ان کی مدد کی ہے، اور ایک وہ لوگ ہیں جنہوں نے کسی وجہ سے ہجرت نہیں کی، لیکن مذہبی اخوت تو ہوگی لیکن ولایت نہیں ہوگی۔ اس کے بارے میں جو ہے بتایا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ جو مسلمان ہوئے اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں ہجرت کرتے ہوئے اپنے گھر بار اور وطن چھوڑا ہے، اور وہ لوگ جنہوں نے ان مہاجرین کی مدد کی اور ان کو ٹھکانہ دیا ہے، یہ سب مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ لیکن وہ لوگ جنہوں نے اسلام قبول کر کے ہجرت نہیں کی، ان کے ساتھ مسلمانوں کی دوستی نہیں ہونی چاہیے جب تک وہ ہجرت نہیں کر لیتے۔ ہجرت فرض ہو چکی تھی، اب ہجرت سب کو کرنی ہے، اور اگر انہیں دین کے معاملے میں مسلمانوں سے کسی قسم کی مدد درکار ہو تو پھر مسلمانوں پر واجب ہے کہ ان کی مدد کریں۔ ہاں، البتہ اگر ان مسلمانوں کا تعلق ایسی قوم اور ملک سے ہے جن کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہے تو پھر ان مسلمانوں کی مدد نہیں کرنی بلکہ اپنے وعدے کی پاسداری کرنی ہے، اور جنہوں نے ہجرت کی اور مہاجرین کی مدد کی وہ حقیقی بھائی ہیں۔ والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا، یہی لوگ جو ہے سچے مسلمان ہیں۔ آگے فرمایا جا رہا ہے، اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بطور انعام مغفرت اور عزت والی روزی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے جو بھی انہوں نے آیت پڑھی ہے،
اور وہ لوگ جو ایمان لائے، وطن سے ہجرت کر گئے اور خدا کی راہ میں لڑائیاں کرتے رہے، جہاد کیا، اور جنہیں ہجرت کرنے والوں کو جگہ دی اور ان کی مدد کی، یہی لوگ سچے مومن ہیں، اور ان کے لیے خدا کے ہاں بخشش اور عزت کی روزی ہے۔ یہ آیت نمبر 74 تھی بیٹا۔ یہ جو ہے تقریباً اس میں 21 آیات ہیں، 21 جو ہے نا مختصر سوال جواب ہیں، تو 21 مختصر سوال جو ہیں 21 وہ آپ نے یاد کرنے ہوں گے۔ اس کے بعد احادیث مبارکہ ہم پڑھتے ہیں، تھوڑی سی اس کی تشریح بھی پڑھ لیتے ہیں۔ حدیث نمبر 1 جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ حدیث نمبر 1 بھی آ رہی ہے، حدیث نمبر 1 کی تشریح بھی پڑھ لیتے ہیں۔ افضل الاعمال لا الہ الا اللہ وافضل الدعاء الاستغفار۔ اس حدیث میں اچھا دیکھیں، یہ تو ترجمہ پہلے ہے۔ ترجمہ یہ ہے کہ سب سے زیادہ فضیلت والا عمل لا الہ الا اللہ اور بہترین دعا استغفار ہے۔ اس میں سوال جواب بھی آ سکتے ہیں، یہی سوال جواب کو اگر ملا دیا جائے تو اس کی تشریح بن جاتی ہے۔ اگر تشریح نہیں آئی، سوال جواب آ گئے تو سوال جواب بھی یاد کر سکتے ہیں اس میں سے کہ اس حدیث میں کس عمل کو سب سے افضل قرار دیا گیا اور کون سی دعا سب سے بہترین دعا ہے۔ جواب افضل عمل، اس کی ہیڈنگ ڈالیں گے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان میں کہ سب سے افضل عمل لا الہ الا اللہ کو قرار دیا گیا، کیونکہ یہ اللہ کی توحید پر مبنی کلمہ ہے، اور اس کلمے کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو تسلیم کیا جاتا ہے اور کسی دوسرے کو الہ نہ ماننے کا اظہار کیا جاتا ہے۔ لہذا اس عقیدے کا اظہار سب سے فضیلت اور عظمت والا عمل ہے، جس سے بندہ اپنے خالق، مالک اور رازق کے سامنے اس کی برتری کا اعتراف کرتا ہے اور پھر قول اور فعل سے اس کی برتری کا اقرار کرتا ہے۔ اس لیے اس عمل کو سب سے افضل قرار دیا گیا، اس لیے بھی کہ انسان کی اخروی کامیابی کا دار و مدار اسی کلمے پر ہے، لا الہ الا اللہ میں۔ بہترین دعا کیا ہے؟ استغفار۔ اس کے بارے میں حدیث پاک کے دوسرے حصے میں یہ بات بیان کی گئی کہ سب سے بہترین دعا استغفار ہے، کیونکہ یہ کلمہ اللہ کو راضی کر دینے والا ہے، اس لیے کہ اس دعا کے ذریعے انسان اللہ سے اپنے گناہوں اور نافرمانیوں کی معافی مانگتا ہے، اور اللہ کو معبود ماننے کا مطلب بھی یہی ہے کہ بندہ ہر وقت اللہ سے معافی مانگے، اس لیے کہ اس کلمہ استغفار کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ اس کے بعد حدیث نمبر 2، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ۔ لیکن ایک سوال بھی اس میں آ سکتا ہے جو کہ پہلے بھی ایک دفعہ آ چکا ہے 2012 میں، کہ لا الہ الا اللہ میں لفظ الہ سے کیا مراد ہے؟ یہ سوال آ سکتا ہے، اس کو تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں۔ اصل میں ہم ابھی جو ہے ایک تو احادیث کا ترجمہ بھی آ جائے اور اس کے سے متعلق جو مختصر سوالات آتے ہیں ان کو بھی ہم پڑھ رہے ہیں، اور یہی مختصر اگر تشریح اگر آ جاتی ہے، انہی مختصر سوالات کو اگر ملا دیا جائے تو تشریح بن جاتی ہے۔ ایک سوال جو ہے اسی سے متعلق، لا الہ الا میں لفظ الہ سے کیا مراد ہے؟ الہ سے مراد ایسی ذات ہے جس کی عبادت کی جائے، جس سے بے پناہ محبت اور عقیدت ہو، وہ اللہ ہی کی ذات ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اپنے قول و فعل سے اسی ذات کو الہ مانیں، اسی کی عبادت کریں اور اس سے سب سے زیادہ محبت کریں، اللہ سے محبت کریں۔ اصل میں اللہ کے جو اصل نام ہے وہ الہ ہے۔ جیسے عربی میں الف لام کا اضافہ کیا جاتا ہے کسی خاص چیز میں، تو اس میں الف لام کا اضافہ کیا گیا تو اللہ بن گیا۔ اس کے بعد سوال نمبر 3 اسی حدیث سے ایک سوال نکل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی 3 صفات حسنہ تحریر کریں، ان کے نام لکھنے ہیں 3 کے۔ پہلا ہے، ہم لکھیں گے اللہ تعالیٰ کی 3 صفات حسنہ یہ ہیں: الرحمن، رحم کرنے والا،
رحم کرنے والا دنیاوی اعتبار سے، اللہ تعالیٰ دنیاوی اعتبار سے اپنے بندے پر رحم کرتے ہیں، رحیم بڑا مہربان، آخرت کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ ہم پر رحم کریں گے، بڑے مہربانی کریں گے ہم پر۔ السلام سلامتی والا، الخالق پیدا کرنے والا، المالک مالک، خالق رازق رزق دینے والا، یہ جتنے بھی نا اللہ کے جو صفاتی نام ہیں، واللہ الذی لا الہ الا ہو، الرحمن الرحیم، الملک القدوس السلام المؤمن محیمن عزیز جبار متکبر، یہ تمام جو ہیں صفاتی نام ہیں۔ ان میں سے کوئی بھی صفات حسنہ، وللہ الاسماء الحسنى، قرآن مجید میں جو شروع میں جتنے بھی ہیں نام وہ سارے صفات حسنہ ہیں، اسماء الحسنہ ہیں۔ اس کے بعد ایک اور حدیث پڑھیں گے، حدیث نمبر 2، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم حاصل کرنا، علم کی طرف ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے، یہ اس کا ترجمہ ہے۔ اور اس میں جو ہم نے لکھنا ہے، ایک سوال یہ آ سکتا ہے کہ حدیث کی روشنی میں علم حاصل کرنے کی کیا اہمیت ہے؟ سوال یہ آ گیا، اس کے جواب میں ہم لکھیں گے کہ انسان اس وقت تک اپنے مقام اور اللہ کی طرف سے عائد کردہ فرائض کو جان نہیں سکتا جب تک وہ علم کی جستجو کی راہ پر گامزن نہ ہو۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کو ہر مسلمان مرد اور عورت پر لازمی قرار دیا ہے۔ علم جو ہے وہ اتنا علم حاصل کرنا فرض ہے کہ 24 گھنٹے کی زندگی میں پاکی ناپاکی، جائز ناجائز، حلال اور حرام میں وہ تمیز کر سکے، اسے پتہ ہو کہ بھئی حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، مشتبہ کیا ہے، تمام چیزوں سے واقفیت ہو۔ تو اس لیے علم حاصل کرنا جو ہے وہ ہم سب پر فرض ہے۔ اصل میں علم کا مطلب ہے جاننا، اور علم سے مراد یہ ہے کہ ہم 24 گھنٹے کی زندگی میں ہمیں اتنا علم حاصل ہو کہ اس وقت ہمیں کیا کرنا ہے، اللہ کا حکم کیا ہے، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے، یہ ہے علم۔ کیونکہ جب تک کسی چیز کے حکم کا علم نہ ہو تو انسان اس کو سر انجام دینے سے قاصر رہتا ہے، اس کو سر انجام نہیں دیتا، پورا نہیں کرتا، بجا نہیں لاتا، اور آخرت کی جواب دہی بھی یقیناً علم کا تقاضا کرتی ہے۔ تو بیٹا آج ہم نے یہ کچھ پڑھا، کیونکہ حدیث نمبر 3 جو ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، وہ بورڈ کے پیپر میں نہیں آئے گی، تو اس سے متعلق جو حدیث کی روشنی میں کون سب سے بہتر شخص ہے، یہ سوال بورڈ میں بھی نہیں آئے گا یہ سوال۔ اور حدیث نمبر 4، من صلی علی مرۃ فتح اللہ لہ بابا من العافیہ، اس کو ہم پڑھ لیتے ہیں، یہ آخری سوال ہمارا ہوگا۔ بیٹا اس کا ترجمہ تو آسان ہے، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجا اللہ نے عافیت کا ایک دروازہ کھول دیا۔ یہ تو آپ نے اس کا جو ہے با محاورہ ترجمہ۔ سوال اس میں سے آ سکتا ہے کہ درود شریف پڑھنے کی کیا فضیلت بیان ہوئی ہے؟ حدیث کی روشنی میں تحریر کیجئے درود شریف کی فضیلت۔ اس حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف کی فضیلت بیان کی گئی ہے کہ جو شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شخص بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھتا ہے، ایک مرتبہ درود شریف پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عافیت نصیب ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم محسن انسانیت ہے، تمام انسانوں پر احسان کرنے والے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کو بھلائی کا راستہ دکھلایا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا ایمان کا تقاضا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور عقیدت کے اظہار کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا ضروری ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ایک مرتبہ مجھ پر درود پڑھتا ہے اس پر 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ جو ہے 10 رحمتیں اس پر نازل فرماتے ہیں، اور اس کے لیے عافیت کا ایک دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ تو بیٹا امید کرتے ہیں کہ
آج ہم نے ریڈیو سلیبس پڑھا اور سورہ انفال میں رکوع نمبر 9 میں ایک سوال ہے، مختصر سوال، اور رکوع نمبر 10 میں 2 مختصر سوالات ہیں، اس کو جاننے کی کوشش کی. اور اس کے علاوہ احادیث میں سے جو سوال جواب آتے ہیں مختصر سوالات، حدیث نمبر 1 اس میں سے پڑھا، حدیث نمبر 2 میں سے کچھ پڑھا، حدیث نمبر 3 میں بورڈ میں نہیں آئے گا، اس دفعہ ریڈیوس ہو چکا ہے، اس میں سے کچھ بھی نہیں پڑھا ہم نے. لیکن حدیث نمبر 4 جو کہ درود شریف سے متعلق ہے، اس میں سے بھی تھوڑا بہت ہم نے آگاہی حاصل کی. امید کرتے ہیں آج کا لیکچر آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا. اللہ جن اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. وما علینا الا البلاغ. جزاکم اللہ خیر.